حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو خشک سالی، قحط سالی. میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ اللہ کا انعام ہے. اللہ فرماتا ہے توبہ کرو، پھر میری قدرت کے کرشمے دیکھو کہ میں تمہاری کس طرح مدد کرتا ہوں. جب بندہ گناہوں سے توبہ کرے اللہ نے فرمایا میں بارش کے لیے تمہاری مدد کروں گا، سبحان اللہ، خشک سالی دور کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، خشک سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی. سارے لوگ جمع ہوئے، جمع ہو کے نماز استسقاء پڑھی، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، یا اللہ خشک سالی دور فرما، بارش عطا فرما، باران رحمت نزول فرما. لیکن بارش ہوئی نہیں. پھر سے سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں کہ حضور آپ نے نماز استسقاء بھی پڑھائی ہے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعائیں بھی کی ہیں، التجائیں بھی کی ہیں، پھر بھی بارش نہیں ہوئی، یہ کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ عجیب معاملہ ہے، تیری بارگاہ میں التجائیں کی ہیں لیکن بارش نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا تیرا اجتماع تو بہت بڑا تھا، لیکن تیرے اس اجتماع میں ایک ایسا روسیہ انسان ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے میں کسی کی دعا نہیں قبول کروں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے جلال بھرے انداز میں یہ اعلان کیا، مجمع بلایا سارا، سب لوگ جمع ہو گئے. اعلان کیا کہ ہمارے اس اجتماع میں ایک آدمی ایسا ہے کہ جو بہت زیادہ گناہ گار ہے، وہ ہماری اس محفل سے نکل جائے گا. جب تک وہ ہماری مجلس سے باہر نہیں نکلتا ہم اللہ کی بارگاہ میں التجا نہیں کریں گے بارش کے لیے، اور اگر وہ نہیں نکلے گا تو پھر اس کو رسوا کر کے نکالیں گے. اب کون ہے جو یہ نامینیٹ ہو کے سامنے آئے کہ میں گناہ گار ہوں، میں سیاکار ہوں، جب میں سامنے جاؤں گا سب کے سامنے ہو جاؤں گا، ننگا ہو جاؤں گا، لوگ کہیں کہ یہ گناہ گار ہے. جی یہ مقالہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے اوپر بارش نہیں ہو رہی. اچھا اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو اس وقت ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہم کس سٹیج پر کھڑے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی اللہ کی رحمت ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ ہمیں نواز رہا ہے، وگرنہ دوسروں کی آنکھ کھانے میں، دوسروں کے ساتھ زیادتیاں ظلم کرنے میں ہمارا کوئی ساتھ نہیں. لیکن یاد رکھیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہاں تو ہماری لاج رکھی جا رہی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں. یہ دونوں مبالغے کے سیے ہیں، رحمان کا مطلب بھی رحم کرنے والا اور رحیم کا مطلب بھی رحم کرنے والا. لیکن یہ دونوں جو ہے نا اس کا الگ الگ انتخابات ہے کہ رحمان کیسا اور رحیم کیسا ہے. ہم ان دو صفتوں کی وجہ سے اس دنیا میں رزق کھا رہے ہیں، ان دو صفتوں کی وجہ سے ہم آج رسوائی سے بچے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیں جب وہ دن آئے گا نا اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا، تو پھر من لم یرحم لا یرحم، جس نے یہاں کسی پر رحم نہیں کیا ہوگا نا وہاں وہ رحم کا مستحق نہیں ہوگا. وہاں مجرم اور محرم دونوں ایک صف میں کھڑے نہیں ہوں گے. مجرم اور محرم کی کیفیت وہاں کیا ہوگی؟ میدان حشر کی طرف جب ہم قبروں سے اٹھیں گے نا تو میدان حشر کی طرف جاتے ہوئے ہی ہماری جو کیفیت ہوگی وہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جو لوگ اللہ سے یہاں ڈرنے والے ہیں، لوگوں پر رحم کرنے والے ہیں، مہربان ہیں، شفیق ہیں، خوشیاں بانٹنے والے ہیں، خدا ترس لوگ ہیں،
یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، ان کے بارے میں یہ رب کا فرمان ہے کہ ان کو قبر سے جب میں اٹھاؤں گا تو اس انداز سے اٹھاؤں گا کہ ان کے سامنے زین و پلان سے مزین سواری کھڑی ہوگی جس کے اوپر وہ سوار ہو کے میری بارگاہ میں مہمان بن کے آئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا میں کسی کے اوپر ترس نہیں کھائی، مہربانی کا عمل نہیں کیا، ظلم و زیادتیاں کی ہیں، بربریت کا ایک نمونہ قائم کیا ہے، ان کے بارے میں رب فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ان کو قبر سے اٹھتے ہی گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا، ان کا حشر یہ ہوگا۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، وہ شخص روسیا دل میں کیا کر کے خون کے آنسو بہا رہا ہے کہ اگر ابھی باہر نکلتا ہوں تو اس ساری مخلوق کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا، اگر یہی رہتا ہوں تو بارش نہیں ہوتی اور پھر مجھے ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ کان سے پکڑ کے اس اجتماع سے باہر نکال دیں، پھر بھی رسوا ہو جاؤں گا۔ اب کروں کیا؟ ایک ہی طریقہ باقی تھا، سر جھکا کے آنسو بہائے اور اللہ کی بارگاہ میں ایسی توبہ کی، یا اللہ آج بچا لے، آج اس رسوائی سے مجھے بچا لے، زندگی بار کبھی میں گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی اس کا یہ کہنا ہی تھا، بارش رم جم برسنا شروع ہو گئی، معاملہ عجیب بن گیا کہ بندہ کوئی محفل سے نکلا نہیں، کوئی اس اجتماع سے باہر نہیں گیا، پھر بھی بارش اس طرح برسنی شروع ہوگی، وجہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ عجیب معاملہ ہے، تو نے خود فرمایا کہ ایک ایسا گناہ گار بندہ ہے کہ جو جب تک اس محفل سے نکلے نہیں میں بارش نہیں برساؤں گا۔ تو اب بندہ نکلا نہیں مجمع سے، بارش پھر بھی شروع ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ نے فرمایا بس اس نے توبہ ایسی کر لی ہے کہ میری رحمت جو اس میں آ گئی۔ بندہ اللہ کی طرف توبہ کے لیے ایک قدم بڑھائے نا تو اللہ دوڑ کے اس کی طرف، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف آتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندہ صدق کے دل سے توبہ کر لے، باز آ جائے گناہوں سے، اور جو زندگی باقی رہتی ہے وہ بندگی کی حالت میں گزارے، اللہ کا بندہ بن کے رہے، نیک عمل کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ بس یہ محبت اور اخوت کی فضا قائم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ بندہ آپس میں پیار اور محبت سے زندگی گزارے، رحم کرے۔ رحم من لم یرحم لا یرحم، جو یہاں کسی پر رحم نہیں کرے گا وہ عرش والا رحمان مہربان شفیق رب یہاں تو رسوائی نہیں کرتا، یہاں تو بندے کو رسوا نہیں کرتا، یہاں تو اس کے اوپر رحم والا معاملہ فرماتا ہے۔ لیکن جب وہ دن آئے گا نا انصاف کا دن، تو وہاں پر پھر وہ یہ فرما دے گا، آج اللہ کو جو مجرم اور نائرم ایک جگہ کھڑے نہیں ہو سکتے، میری مخلوق پر زندگی میں تو نے رحم نہیں کیا، ظلم و زیادتیاں کی ہیں، تو نے وہاں رحم نہیں کیا تھا، آج تم پر یہاں رحم نہیں کیا جائے۔ اس وقت ہم کہاں جائیں گے میرے دوستو؟ پھر اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، یہاں رہ کے صدق کے دل سے توبہ کر لیں، جو باقی زندگی رہتی ہے اللہ معاف فرمانے والا ہے، خود اس نے اعلان فرما دیا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، توبہ کر لو، اور توبہ کر کے گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تائب ہو جاؤ۔ اللہ کے حضور دعا ہے ہم سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔